جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا تھرڈ پارہ شروع کریں گے۔ پہلی دو آیتوں کی تلاوت کر دیجیے افروز، اور اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ تلاوت شروع کریں۔ ترجمہ۔ جی ترجمہ شروع کیجیے تھرڈ پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بڑھائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والوں جی جو اس ہم نے آیت کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھل ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن کسی کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کسی کا الگ ہوتا ہے۔ انسان کے نقش و نگار آپ دیکھیں، ناک کان آنکھ سب ایک جیسی ہے، لیکن ایک انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک جیسی دو چیزیں ہوں لیکن ایک کے ساتھ آپ کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رسول جو ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ انبیاء اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جو رسول ہے وہ رسالہ، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا ورڈ، آپ نے دیکھا ہے کہ جو ناول آتا ہے یا جو رسالہ آتا ہے اس کے اندر تمام نیوز لکھی ہوتی ہیں، تو جو رسول ہوتا ہے وہ میسنجر ہوتا ہے ایکچولی۔ اور اگر اس کی ہم دیکھیں جن بھی انبیاء کو کتابیں دی گئیں وہ رسول کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید جن انبیاء کو دی گئی ہیں وہ چار ہیں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں رسول کہیں گے۔ انبیاء کیا ہے؟ جیسے کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ 1,00,000 سے زیادہ ہیں، وہ تمام انبیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی میں اس سے زیادہ فوقیت اور اہمیت دی، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ماں کے 10 بچے ہوتے ہیں، 10 کی اہمیت اس کی نظر میں الگ ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک ریزن یہ ہے کہ آپ جیسے جیسے آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس لقب سے پکارا وہ خلیل اللہ ہے،
مطلب اللہ کا دوست. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا حبیب اللہ, اللہ کا محبوب. پھر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو انہیں کہا ہے کہ کلیم اللہ, جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. تو ہر ایک کی معجزے بھی الگ تھے ان کی قوم کے حوالے سے, اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیت دی تھی, اور ہر ایک کو ایک سے دوسرے پر اہمیت دی تھی, تو سب کے درجات الگ ہیں. اس آیت میں اگر آپ دیکھیں, ہم پچھلے 2 پارے پڑھ کر آئے ہیں, اس میں اتنی زیادہ وضاحت سے بات نہیں آئی تھی. یہاں بات آ رہی ہے اب کہ ہم نے عطا کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, کن کو؟ مریم کو, حضرت مریم کو. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام, جو عیسیٰ ابن مریم تھے, ان کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے ان کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے, مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا, پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. یہاں پر اگر آپ دیکھیں حضرت مریم کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی ڈیٹیل ہے. آج ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ حضرت مریم جو ہیں ان کے والد کا نام بھی عمران تھا, اور ان کی جو والدہ تھیں ابھی وہ پریگننٹ ہی ہوئی ہیں, تو انہوں نے پہلے سے, ابھی نہیں پتا جینڈر, کچھ نہیں پتا اس وقت, تو یہ سارا سسٹم بھی نہیں تھا کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں یا ساری چیزیں. تو انہوں نے بس یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میری اولاد ہوگی وہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دوں گی, صرف وہ اللہ کے لیے کام میں لگا دوں گی. اب جب بیٹی ہوئی ان کی, کیونکہ وہ بہت نیک تھے حضرت عمران جو تھے اور ان کی جو وائف تھی, تو وہاں جتنے یہودی اور عیسائی موجود تھے ان سب کی, کیونکہ یہودیوں کو پتا تھا کہ اب جو نبی آئے گا وہ حضرت عیسیٰ ہے, وہ کوئی نہ کوئی نبی ہوگا, تو وہ منتظر تھے سب حضرت عیسیٰ کے اگر دیکھا جائے. اور اس وقت یہودیوں کا بڑا روب اور دبدبا تھا, تو اب وہ اس بات سے انتظار میں تھے کہ اب حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں. تو انہیں لگا کہ شاید یہی نیک لوگ ہیں, انہیں کیا پیدا ہوگا حضرت عیسیٰ. اور انہوں نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ میں تو انہیں مخصوص کر دوں گی, مسجد میں بھیج دوں گی جو میری اولاد پیدا ہوگی. لیکن جب ان کی اولاد پیدا ہوئی تو وہ ایک دم دنگ رہ گئی, اور انہوں نے کہا میں نے تو یہ کنسیڈر کیا تھا کہ بیٹا ہوگا اور ہوئی بیٹی ہے, لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نیاز مانی تھی, تو یہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کرتی ہوں, اور انہیں اس مسجد میں چھوڑے. اچھا, اب وہاں پر کیا تھا, وہاں پر ان کے اگر دیکھے جائے بہنوئی کہلاتے ہیں, ہسٹری بتاتی ہے. وہ بھی عمران ہی کے نام سے حضرت عمران تھے. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت یحییٰ کے فادر, انہوں نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا, اور وہ وہاں پر ایک کمرے میں مخصوص جگہ پہ رہتی تھی. اب وہ جیسے جیسے بڑی ہوئیں تو پتہ چلا کہ وہ جب ان کے کمرے میں جاتے تو بے موسم کے پھل دیکھتے تھے, تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ مریم کے پاس یہ کیسے موجود ہے, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی نعمت عطا کرتے تھے, اور وہ سب اللہ کا ذکر اور شکر کرتی تھی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا اس بات کا, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا تھا کہ تمہیں میں بیٹا دینے والا ہوں, تو وہ ان کے سوال جواب آگے قرآن میں آئیں گے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے تو کسی انسان اور جن کسی نے بھی نہیں چھوا, تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے اور اس کی اجازت اور اس کی مشیت ہے جس کے تحت جو ہے تمہیں بیٹا ہوگا. اور کہا جاتا ہے جس طرح ہماری جو قمیص کی آستینیں وہ تو ذرا ہم فٹڈ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ابائی کی دیکھیں تو وہ تھوڑی لوز ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو بالکل کنارے سے پکڑیں, اسٹچ جس طرف سے ہوئی ہوئی ہوتی ہے, صرف ابائی کی سلیوز کو آپ پکڑیں تو اس میں پھونک مارنا, ایسے پھونک ماری گئی تھی. حضرت جبرائیل امین آئے تھے, روح قدس سے مراد آپ لکھ لیجئے, مطلب جتنی بار بھی آئے گا وہ حضرت جبرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایسے پھونک ماری. اور کہتے ہیں ان کا جو حمل تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ 7 یا 9 مہینے کا تھا, بلکہ پھونک مارتے ہی وہ اتنا تیار ہو گیا کہ بس ابھی تھوڑی دیر میں لیبر ان کو شروع ہو جائے. اور کہا جاتا ہے پھر وہ نقشہ قرآن خود اپنے الفاظ میں بتائے گا انشاءاللہ آگے کہ اوپر جو ہے درخت ہے کھجور کا, اور نیچے ایک نہر بہ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کھجور کو ہلاؤ, درخت کو, اور کھجور کھاؤ. اور ان کو وہ درد ہوئے, اور پھر جو بیٹا ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور جب وہ اپنی آبادی کے پاس واپس گئیں تو لوگوں نے ان پہ تہمت لگائی. اور یہاں پر ایک چیز آپ یاد رکھیں, ہمارے ذہن بھی فوراً سے اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ
ایک مرد اور عورت کے ایک ریلیشن سے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو یہ کیسے؟ تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایک چیز پر لے کر آئے کہ دیکھیں قرآن میں ہم نے جو پہلی آیت پڑھی تھی وہ کیا تھی، اگر آپ کو یاد ہو دوبارہ ریکال کر لیتے ہیں. پہلا اس میں لفظ تھا الف لام میم، پھر تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. تو شک کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تو موجود تھی، صرف والد ہی نہیں تھے نا، لیکن حضرت آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. جو رب بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے. تو اس کے ساتھ جیسے جیسے مزید انشاءاللہ اس پہ یہ آیات آئیں گی حضرت مریم کی لے کر، تو ہم اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. جو آیتیں ایسی ہیں جنہیں میں کہوں گی نوٹ کرنا ہے اپنے، اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں، اور اپنی نوٹ بک پہ جو اصول نکلیں گے وہ لازم آپ نے لکھنے ہیں انشاءاللہ آج. جی نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. اے ایمان والوں، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہے ظالم ہیں. اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ تیری راہ سے ممتاز اور روشن جی ہو ابھی چکی یہاں ہے. رک جائیے. دیکھیں یہ جو آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 255، یہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے. کیا ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی سورہ، سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے. اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے اس کے بارے میں، کہ جو یہ پڑھ کر سوتا ہے وہ شیطان مردود سے پناہ میں آ جاتا ہے اللہ کی. جیسے کہ خود شیطان نے یہ بات کہی کہ ایک دفعہ وہ آیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزوں میں سے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ شیطان کو پہچان جاتے تھے، اس کی حرکات اور جو بھی چیزیں ہوتی تھیں. تو انہوں نے کہا، شیطان نے آ کے کہا یہ وہ چیز ہے جو تمہیں مجھ سے بچا سکتی ہے، شیطان مردود سے بچا سکتی ہے اور اللہ کی امان میں لے آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ہے ابلیس یہ جھوٹا ہے، لیکن جو اس نے بات کہی وہ سچی ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی آیت کے اوپر بہت ساری احادیث بیان کی. ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنے گھر کا دروازہ اللہ کا نام لے کے بند کرتے ہیں تو شیطان داخل نہیں ہوتا. جب آپ اپنا کھانا اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں تو آپ کے کھانے میں وہ شریک نہیں ہوتا. ایون کہ جب آپ اپنے کھانا بناتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہو تو اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے اور وہ اس میں شیطان شامل نہیں ہوتا. اور اس طریقے کی ہر چیز کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو چیز اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتی ہے وہ صرف آپ کو فائدہ دیتی ہے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں لے آتی ہے. تو آج کا فرسٹ اصول آپ یہ لکھیں کہ ہر کام آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے. لازم اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے. اکثر بچے کھانا کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ کرنا بھول جاتے ہیں، اور اللہ کے نام کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ تسمیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اللہ کے نام کے میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو آپ نے آج سے یہ عادت بنانی ہے. آیت الکرسی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے آپ سب محفوظ رہیں تو لازم ہے، یہ سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے پہلے بچوں کی بھی عادت ڈالیں. دوسرا اصول لکھ لیجئے کہ خود اور ہم نے بھی اور بچوں نے بھی آیت الکرسی لازم پڑھنی ہے سونے سے پہلے. تیسری بات، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی کووڈ ہے اور کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے مائیں پریشان ہوتی ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، پارک میں کھیل رہے ہیں یا پبلک پلیس پر ہیں، تو آپ لازم یہ عادت بنائیں اپنی کہ آیت الکرسی پڑھا کریں. ایون آپ کے ہسبینڈ آفس جا رہے ہیں یہ عادت بنائیں، کیونکہ میری بھی یہی عادت ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے پیارے ہیں نا، تو آپ لازم آیت الکرسی اور چاروں کل
کیونکہ چاروں کل جو ہے وہ ہر طرح کی بد نظری سے، اور انشاءاللہ لاسٹ آیات یہی آئیں گی کہ جادو ہے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز ہے ان سب سے محفوظ رکھتا ہے. تو جب آپ چاہتے ہیں کہ ایک شیلڈ بنا دیں اپنے پیاروں کے درمیان، تو صرف آیت الکرسی اور چاروں کل بہترین چیز ہے جو ان پہ پڑھی جائے، اور خود پر بھی، خود بھی پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں جب آپ کسی بھی چیز کے لیے باہر نکلنے، تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کرنے والا ہے. تو یہ آیت آپ نے یاد رکھنی ہے، آیت الکرسی کو. اور مجھے یقین ہے آپ میں سے سب کو یاد ہوگا. کس کس کو یاد ہے ذرا تھمز اپ کریں آپ. اچھا مجھے نظر آ رہا ہے الحمدللہ میجورٹی کو یاد ہے. اچھا آج یہ لکھ لیجئے، پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے اس کو. اور آج کے اس میں ہے جنہیں یاد نہیں ہے اصول میں لکھیے، انہیں آیت الکرسی یاد کرنی ہے انشاءاللہ. ساتھ میں اپنے بچوں کو لازم یاد کرانی ہے. ایون اپنے ہسبینڈ، امی، ابو، بہن، بھائی، جو بھی دوست رشتہ دار ہیں، جو بھی آپ کے پیارے ہیں، لو ونس، ان سب سے بھی آپ نے جس طرح نائسلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھیں، انہیں یاد کریں. جنہیں آپ پیار کرتے ہیں ان کو خیر ضرور پہنچائیں. تو یہ لازم آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور عادت بنائیں کیسے پڑھیں. اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. شروع جو ہو رہی ہے یہ تفسیر، یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، ہمیشہ وہ جو ہے زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مطلب اس کو پہنچتی نہیں ہے اونگ، یا اونگ ہوتی ہے نا جیسے ہم بہت نیند میں ہوتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہم جھومنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھ ایک دم سے لگتی ہے، پھر ہم اپنے آپ کو جگا دیتے ہیں. تو نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی. پھر بتائی جا رہی ہے اس کی بادشاہت کہاں تک ہے. کہا جا رہا ہے لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی جو بادشاہت ہے، یہ جو آسمان اور زمین سب میں اسی کی بادشاہت ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور نہیں جو سفارش کر سکتا کوئی بھی مگر اس کی اجازت کے بغیر. اگر وہ اجازت دے تو کر سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں سفارش کی جائے گی. پھر کہا جا رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ انسان کے بندے کے درمیان میں ہے یا اوجھل ہے جو نظر نہیں آتا، وہ سب سے واقف ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ احاطہ کیے ہوئے ہے ہر چیز کا اپنے علم سے، مگر کیا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اس چیز کا، اس نے سب چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اچھا جب کرسی کی بات آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں یہ کیا چیز ہے. کرسی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فٹ اسٹیپ ہے، جہاں پر وہ یوں کہیں کہ پیر رکھا جائے، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ تمام ملکیت ہے اس کے اندر. اصل میں یہ استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ حکومت اور اقتدار جو ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ وہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. ہم جیسے جیسے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان بنایا چھت کی طرح. جس طرح آپ فار ایگزامپل ہم میں سے بہت سارے لوگ اسٹار گیزنگ کے لیے ملکی وے جاتے ہیں، وہ جو ڈیزرٹ ہے، تو بہت ساری خواتین کہتی ہیں ہم اپنے ٹینٹ ساتھ لے جاتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں آپ وہاں پر جا کے؟ اب آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے چھت بناتے، ٹینٹ بناتے ہیں نا کہ وہ چھت بن جائے. تو آسمان بنایا، زمین تو الحمدللہ ہے موجود، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر چادر بچھاتے ہیں کہ بچوں کو کوئی ڈیزرٹ جو جانور وغیرہ ہیں وہ کوئی کاٹ نہ لے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو میں نے بچھونا بنایا. اب جب آپ ٹینٹ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو گاڑنے کے لیے زمین کے اندر کہ وہ ہلے نہیں ہوا سے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کیلے لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ پہاڑ کیلوں کی طرح اس میں رکھے ہیں، کیا؟ تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے، مطلب ہوا سے اڑنا نہ شروع ہو جائے آسمان اور زمین. اور پھر ارشاد فرمایا جب آپ یہ سب کر لیتے ہیں تو اب ایک گھر کی طرح وہ ٹینٹ بن گیا. اب کیا کریں گے آپ؟ روشنی کے لیے کچھ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورج، چاند اور ستارے اس میں ایک لائٹس کی طرح روشن کیے ہیں. تو آپ سوچیں جب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے سب، تو ملکیت بھی اس کی ہے، اور اس کے درمیان جو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، خیر اور شر، سب اس کے علم میں ہے. اس سے کوئی چیز بھی وہ ایسی نہیں ہے جس سے وہ غافل ہو. تو یہاں پر انہی تمام چیزوں کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. میں نے آپ سب کو ایک اور چیز کہی تھی پہلے کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ساری ہی اچھی ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی بہترین نام ہے. لیکن میں نے کہا تھا کہ آپ ضرور نوٹ ڈاؤن کریں. تو یہاں پر دیکھیں کیا صفتاری علی العظیم، کہ بس وہی ایک بزرگ ہے اور برتر ذات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں.
کوئی کچھ کہہ رہے نقصان آنٹی؟ نہیں ساری کوئی نہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو آیت آ رہی ہے امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو دین پر آپ زبردستی کسی کو نہیں لے کر آ سکتے، نہ آپ اپنے نفس کو اپنے اس چیز پر وہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے جس طرح، اگر آپ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے گروپ میں ماشاءاللہ 35 لوگ ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ رمضان جیسی شروع ہو گیا وہ جوائن کریں گے، لیکن ہم میں سے سب لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی کچھ لوگ اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں، کچھ گھر کی دوسری چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان سب کی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے، لیکن ہم کسی دوسرے شخص کو اس پہ نہیں لے کر آ سکتے۔ وہ بڑی اچھا ایک امام صاحب ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں، مفتی کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ویسے آپ جبرن بھی اگر کسی کو اس طرح کرتے ہیں کہ اسے قرآن دے رہے ہیں نان مسلمس کو، یا ان کو دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں، تو سراسر اس میں خیر ہے، لیکن کیونکہ ہمارا دین بہت ہی خوبصورت اور حسین دین ہے جو ہمیں پورے طریقے سے قرآن پہ چلنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بتاتے ہیں، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ جبرن خود یا کسی اور کو اس کی طرف لے کر آئیں۔ جی نیکسٹ آیت پڑھیے۔ جی، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سیدھی راہ تیری راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے سوائے دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی طرف جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافی ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جی جو یہ چھت کے پہلے ہم اس آیت کی وضاحت کر لیتے جی ہیں جو حضرت ابراہیم سے ریلیٹڈ آئی ہے، کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات ہے، آپ اس سب کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ ان میں 2-3 کی وضاحت ہے، حضرت ادریس یا اس طرح حضرت نوح کے بعد، لیکن جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہے وہ حضرت ابراہیم ہے۔ اب حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو ان کے جو والد تھے آزر، وہ بت تراش تھے۔ اب کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے ان کی آبادی بھی ساری بت تراش تھی، کوئی اللہ کا ماننے والا موجود نہیں تھا، تو وہ اکثر کیا کرتے تھے پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے اور آسمان، زمین، ستارے، یہ تمام اللہ کی تخلیقات کو دیکھ کے کہتے تھے اے اللہ، اے میرے رب تو کہیں ہے، تو مجھے مل جا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو پانے کی دعائیں کرتے تھے، صرف اس لیے وہ کہتے تھے ایسی کوئی بھی چیز جسے مٹی اور گارے سے میرے ہاتھ نے بنایا وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اور وہ اس طرح پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے۔ تو اس وقت جو تھا نمرود ایک حکومت کرتا تھا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون حکومت کرتا ہے، تو نمرود جو تھا وہ بادشاہ تھا، اور آزر بہت سارے بت تراش تھے، لیکن اسے جو آزر تھے ان کے بت بہت پسند تھے اور وہی ان کے محل میں جایا کرتے تھے نمرود کے۔ اب کیا ہوا، جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہونا شروع ہوئے، جس طرح ہر بیٹا جو ہے باپ کے بزنس میں آگے بڑھتا ہے، تو ایک دن انہوں نے دیکھا آزر نے ایک چھوٹی سی ونڈو سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت تراش ہیں، اور وہ وہاں سے کھڑے ہو کر ان پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا خوبصورت بت تراشا ہے حضرت ابراہیم نے، اور وہ کہتے ہیں اس سے اچھا تو میں نے بھی کبھی نہیں تراشا، وہ اسے نقص سک سے بہتر بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسی وہ بنائی ہوتی ہے، اور بنانے کے بعد کیونکہ ان کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے کہ یہ جسے میں بنا رہا ہوں یہ میرا رب نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں بناتے ہیں اور پھر اسے توڑ دیتے ہیں۔ تو وہ جو ان کے والد ہوتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں اے ابراہیم تم نے یہ کیا کیا کہ اتنا بہترین بت تراشا اور اسے توڑ دیا؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ جسے مٹی اور گارے سے میرے ہاتھ میں بنایا وہ مجھے کیا دے سکتا ہے، کچھ نہیں دے سکتا، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔
اور اس طرح وہ نکل جاتے تھے اور ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا. خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست. دوست کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک محبت ہوتی ہے کہ آپ کے ڈھیر سارے دوست ہوتے ہیں, سب سے محبت ہوتی ہے آپ کو, لیکن ایک وہ دوست ہوتا ہے جس سے آپ کی دلی رغبت ہوتی ہے کہ آپ اس سے چاہے کمیونیکیشن کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, نہیں مل رہے, لیکن آپ کا اور اس کا دل کا ایک کنیکشن ہوتا ہے. اس کی خوشی میں آپ خوش ہوتے ہیں, اس کی پریشانی میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں. بہت ہی دل میں جس کی محبت بس گئی ہو وہ دوست کہلاتا ہے خلیل. تو اس طریقے سے ان کو نام دیا گیا. اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ جو نمرود تھا وہ بازاروں سے جب گزرتا تو لوگ اتنے زیادہ جو ہے اس کو مانتے تھے کہ وہ لیٹ جایا کرتے تھے اور اس کے اوپر سے اس کا سواری گزرتی تھی. تو حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کیا. تو اس نے کیا کیا نمرود نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا. جب قید خانے میں ڈلوایا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کیا چیز تھی جو تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا. تو انہوں نے اس کے کچھ ریزن دیے کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے. تو اس نے کیا کیا, وہ بھی نمرود تھا اور اس وقت کا بادشاہ تھا. اس نے اپنے جو خدمت گزار تھے ان سے کہا جاؤ 2 قیدی لے کر آؤ ذرا. وہ 2 قیدی لے کر آئے. تو اس نے کیا کرا, ایک کو کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا اور اس کو تشبیہ دی کہ میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا. دوسرے کو قتل کر دیا. کہتا ہے یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے, کیونکہ وہ اس وقت اپنے آپ کو نمرود جو ہے نعوذ باللہ خدا مانتا تھا. پھر حضرت ابراہیم نے کتنی بہترین دلیل دی. آپ دیکھیں سم ٹائم ہم دین پر لوگوں کو لانے کے لیے بحث و مباحثہ کرتے ہیں, اس سے روکا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے دین سے ریلیٹڈ تو حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, مختصر اور جامع بات کریں. جیسے حضرت ابراہیم نے دوسری بات کیا کہی, انہوں نے کہا, اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے. اس نے ایک کو آزاد کر دیا قیدی کو اور ایک کو قتل کر دیا. اس نے کہا میں بھی رب ہوں, دیکھو میں نے بھی یہ کیا. تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو ذرا اسے مغرب سے نکال لے. یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا, مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا. اب اس کے لیے کتنا مشکل تھا یہ کرنا, لیکن ہسٹری بتاتی ہے اس نے آرٹیفیشل کوئی ایسی چیز بنانے کی کوشش کی. اور پھر اس طرح کا جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھے گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایون اس نے سیڑھی لگا کر یہ بھی دیکھا کہ میں جا کے ذرا دیکھوں تو یہ جو ابراہیم اپنے رب کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہے کدھر. تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہسٹری میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو جیسے جیسے قرآن میں ہم آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو ملیں گی. ابھی اس کا ذکر اتنا ہی تھا تو اتنا رکھتے ہیں تاکہ ہمارا قرآن کمپلیٹ ہو جائے پارا, اور آگے کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. جی. یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا اس کے موت کے بعد اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے. پھر اسے اٹھایا, پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری. کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا. اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا, اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ. ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں. تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں, پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جی جب جی, ابراہیم یہ ایک شخص کی مثال ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرا اور جب اس نے یہ معاملہ دیکھا کہ بستی والے تو اس طرح اوندے پڑے ہیں تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام کرتے ہوئے بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ عرصے کے لیے سلا دیا, اور وہ ایسے سلایا کہ جب وہ جاگا تو پوچھا کہ تم کتنی دیر سوئے ہو. تو اس نے کہا کچھ دیر, یعنی کچھ دن کا کچھ حصہ یا 1 دن. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو اتنے سال تک سوئے ہو. تو اس کو یقین نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا ذرا اپنے گدھے کو دیکھو, اس کا پنجر دیکھو کہ وہ تو سارا اسکیلیٹن بن گیا ہے, کھانا دیکھو اپنا, اس سے اسے پہچان ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اپنی جو قدرت ہے وہ اسی طرح لوگوں کو دکھاتا ہے. اس کی جو ذات ہے ہمیشہ یاد رکھیں. کل دعا کی جو آیت آئی تھی اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو توکل کے ساتھ مانگے, کیونکہ اس کی ذات کن فیکون ہے. وہ صرف کہتا ہے کن ہو جا, فیکون تو بس وہ ہو جاتی ہے. تو آپ کا یقین بھی بڑا عمل رکھتا ہے, اور اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ اگر وہ پوری نہیں ہو رہی فار سم ریزن تو وہ
سیف کر رہا ہے اپنے پاس، اور جب روزے قیامت اور جو جزا کا دن ہوگا، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو وہ دعائیں آپ کے پردے میں ڈال دی جائیں گی جو کہ دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ جی آگے بڑھیے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کو تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ جی یہ دوسری اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایک تو شخص کی تھی جو اوندھی ہوئی بستی سے گزرا تھا، دوسری حضرت ابراہیم کی آ رہی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم ایمان تو لے آئے اور اللہ پر بہترین ایمان رکھنے والے تھے۔ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو مخلص لوگ اخلاص کے ساتھ اپنے اطمینان دل کے لیے اگر کوئی سوال کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ مشاہدہ کر لیں، لیکن جو غیر ضروری سوال ہیں ان سے منع کیا گیا اور انہیں تشبیہ دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی کہ وہ بالکل ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ کی قوم ان سے کرتی تھی۔ لیکن یہاں حضرت ابراہیم جو سوال کر رہے ہیں ایمان کے لیے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے تم مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ تو اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں مثال، ایک ایگزامپل دی، اور انہوں نے ایسا کیا حضرت ابراہیم نے کہ 4، جس طرح آپ دیکھیں لوگ کبوتر پال لیتے ہیں اور وہ کتنے مانوس ہو جاتے ہیں، آپ دوسرے شہروں میں انہیں چھوڑاتے ہیں وہ پھر واپس آ جاتے ہیں، اس طریقے کے انہوں نے کہا پرندوں کو تم مانوس کر لو، دوست بنا لو، اپنے ساتھ ان کی رغبت رکھ لو، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اور 4 الگ الگ پہاڑ پہ انہیں کہا کہ ذبح کر کے تم انہیں وہاں چھوڑاؤ، اور انہوں نے یہ بھی کیا۔ اور جب انہوں نے کہا ایک مقرر مقام پہ پہنچ کر انہیں آواز دو تو وہ آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ موت بھی دیتی ہے اور زندگی بھی دیتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اصول میں اپنے پوائنٹ لکھ لیں آپ، کہ جب آپ مشکل میں ہیں، جب آپ مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں وہی ذات آسانی بھی دیتی ہے اور مشکل بھی دیتی ہے۔ آپ بیمار ہیں تو یاد رکھیں کہ بیماری بھی اس کی طرف سے اور شفا بھی اس کی طرف سے۔ آپ میں سے کوئی آپ سے بچھڑ گیا ہے، کوئی مر گیا ہے، تو یاد رکھیں موت بھی اس کی طرف سے اور زندگی بھی اس کی طرف سے۔ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اسے پتہ ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ انسان سے جو چیز وہ طلب کر رہا ہے وہ کیا ہے، جو ہم نے پہلے اور دوسرے پارے میں پڑھی تھی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز اور صبر سے مدد چاہو جب آپ سے صبر نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کے اندر بشری تقاضے ہیں، ہمارے کچھ فیچرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ ہم غم میں رو پڑتے ہیں، ہنسی میں خوشی میں جو ہے ہمارا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح مدد لیں۔ جی آگے کی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا دے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یہ آیتیں آپ نوٹ کر لیجئے، ہائی لائٹ کر لیجئے، صدقے کی آیتیں ہیں، یہ کل میں نے ذکر کی تھی اور اب آ گئی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے ایک دھرم اخلاص سے نیت کے ساتھ دیا، اس میں ریاکاری، احسان جتانا، کوئی بھی ایکس وائی سیٹ برائی نہیں ہے، اور خیر کے ساتھ آپ نے کسی کو صرف 1,00,000 1,000 یا 100 نہیں بلکہ ایک دھرم دیا، صرف ایک دھرم، وہ ایسا ہے اخلاص نیت کے ساتھ کہ آپ نے اسے دیا، وہ اللہ کی راہ میں اگر قبول ہو گیا تو یوں سمجھیں وہ ایک بیج تھا، ایک سیڈ تھا جو آپ نے سوائل میں ڈالا، اور اس سے ایک بالی نکلی، بالی مطلب یوں کہیں ایک پودا نکلا، اس کے اندر 7 شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 7 شاخوں کے اندر ہر شاخ میں 100 دانے ہیں، تو ایک کا جو آپ کو اجر ملا وہ 700 سے ملٹیپلائی ہو گیا، لیکن اخلاص نیت ضروری ہے۔ یہاں علماء کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو رچ ہوتے ہیں وہ بھی اور جو پور ہوتے ہیں وہ بھی، اور سفید پوش بھی، مڈل کلاس بھی، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اس نے اگر پیسہ اس طرح صدقے میں دے دیا تو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے،
کسی سے بہترین نرمی اور اخلاص کے ساتھ بات کرنا بھی صدقہ ہے. تو کہا گیا کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور وہ کسی سے اخلاق سے، نرمی سے، پیار محبت سے بات کرتا ہے، یہ بھی بہترین صدقہ ہے. تو یہاں ہم زکوٰۃ کی بات تو پڑھتے آ رہے تھے پیچھے سے، یہاں ہمیں صدقے کی بات پتہ چلی. اچھا، صدقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم بات اس میں کہی ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. وہ جو اللہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس طرح اللہ اس میں فراغی پیدا کرتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں جب آپ بزنس کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کو دو طرح کے خوف ہوتے ہیں، شاید چل جائے شاید نقصان ہو. یہ آپ بزنس جو کر رہے ہیں، یہ تجارت جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ 100% ہے کہ یہ دگنی چگنی، اور جیسے ہم نے دیکھا 700% جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو گئی ہے. تو جو اللہ کے ساتھ تجارت ہوتی ہے وہ صرف آپ کو فائدہ دیتی ہے، اور وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ صدقے کے ذریعے ہوتی ہے. جی. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے. نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسائی ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے. جی، اس آیت کو نوٹ کر لیں. قول معروف و مغفرت. نہیں میری آیت کھو گئی ہے، کون سی آیت پہ تھی؟ جی، ہم جو آیت نمبر ہم نے پڑھ لی ہے 262 پر. جی، اوکے تھینک یو. تو یہاں پر دیکھیں 262 پر جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو ایمان والے جو نیکی کی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ ہی دینے والا ہے، اور ان کو کسی طرح کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. اب 263 میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کے اندر پیاری بات جو ہے جو عربی میں اور اردو میں دونوں میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہ ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقتی یتبعوها اذن، کہ وہ جو آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، ایک میٹھا بول جسے کہتے ہیں، اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی بچوں میں دیکھیں نا کہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو کہ آپ اس پر چشم پوشی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو اسے بھی خیرات ہی کہا گیا. ایک تو وہ بات کہی گئی کہ میٹھا بول، جیسے کہا قول معروف کہ ایک اچھی بات، بھلی بات، یا پھر آپ مغفرت ہو سکتی ہے کس طریقے سے کہ یتبعوها اذن، کہ کسی کو آپ ایذا نہ پہنچائیں کسی اپنی زبان سے یا کسی طریقے سے. تو ان آیتوں کو لکھ لیں، اور اللہ آگے جو اللہ کی صرف بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ غنی ہے اور حلیم. مطلب اگر آپ اس کو دیکھیں، غنی کہتے ہیں بے نیاز، اور بردبار، کہ اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے تو یاد رکھیں آپ کے رب کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. جی. اے ایمان والوں، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر. اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مینا برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. جی، یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، کوئی بھی عبادت، صدقات ہوں یا عبادات ہوں، ریاکاری کے لیے نہ کی جائے. جیسے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، آپ نمازی کو لے لیں کہ ہم گھروں میں تو مختصر نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فرض پر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں یا سنت یا نفل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب محفل میں یا مجمع میں پڑھ رہے ہیں تو وہ کہ لوگ کیا سوچیں گے، یہ سب اسی کے اندر آ جاتی ہے. صدقات میں بھی کہ لوگوں کو دکھا کے جتا کے کرنا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو فرض کام ہے، فرض کون سے کام ہیں، پھر سے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا دوبارہ لکھ لیں، ارکان اسلام خود بھی سیکھنے، بچوں کو بھی سکھانے. کیا ہیں وہ 5؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو یہ جو کام ہے، یہ فرض کام، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی کریں یا چھپ کے کریں. جس طرح احادیث کے بے شمار مفہوم ملتے ہیں کہ فرض نماز بہتر ہے آپ سب کے ساتھ پڑھیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ الصلاوات والزکاۃ،
کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے، خود بھی پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی حکم دینا ہے. لیکن جو نوافل ہیں، خاص کر جیسے ہم دیکھتے ہیں تہجد ہو گئے، اشراق ہو گئی، یا چاشت ہو گئی، یا اوابین ہو گئی، دوسری جتنی بھی نوافل ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ بہتر ہے کہ ان کو پوشیدہ کریں. اسی طرح زکوٰۃ آپ کھل کے سب کے سامنے دے رہے ہیں. صدقات ایسے دیں جس طرح احادیث کے مفہوم ہم سبھی کو پتہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے کو نہ پتہ چلے. تو ادھر سے جو اصولی پوائنٹ ملا ہے وہ آپ لکھ لیجئے کہ ریاکاری سے، دکھاوے سے بچنا ہے ہمیں. جی نیکسٹ آیت. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کے طلب میں دل کے خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے. اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے. اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اے ایمان والوں یہاں دیکھیں کیا مثال دی جا رہی ہے. ایک کہیں کہ کسان کی مثال ہے کہ اس نے کھیتی بوئی. اب آپ دیکھیں وہ کتنی محنت کرتا ہے کہ زمین کو کاشتکاری کرتا ہے، اس پر پھر بیج بوتا ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ ایک آپ کو پلانٹ کو لگانے میں اس کی واٹر، سن لائٹ، سوائل، ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے. پھر آگے جب وہ بڑھنے لگتا ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اسے کوئی کیڑا تو نہیں کھا رہا. پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ اتنی محنت کر لیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ پھل دینے لگتا ہے. اب پھل کا ٹائم آیا اور وہ جل گیا تو اب کیا کریں گے آپ؟ تو یہ تشبیہ دی گئی ہے بالکل آخرت کی زندگی کی کہ آپ نے پوری زندگی گزار دی اور آخرت کے لیے آپ کچھ نہ لے کے جائیں تو پھر کیا ہوگا. تو آپ یہ یاد رکھیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اپنے بچے اور شوہر جن کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو صحیح بات کو الٹا کر کے ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے لیکن اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ ہم نے کیا خیر اور کیا شر پھیلایا ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی ذات، آپ کی بات، آپ کا عمل دوسروں کے لیے باعث خیر ہو. اور کبھی کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ ہم نے کل بھی قرآن میں پڑھا تھا، توبہ کر لیں یا اس شخص سے فوراً اس چیز کی معذرت کریں اس شخص کے پاس جا کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک معاشرے کے اندر محبت کا نظام بنانا چاہتا ہے، کبھی بھی اس کے اندر شر اور لڑائی اور فساد نہیں چاہتا. جی. اے ایمان والوں اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے. جی یہ جو آیت ہے 268 اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یہ آیت آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. جی جی پڑھیے. وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا. اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. جی یہ تم آیت بھی جتنا نوٹ کر لیں کہ اپنے لیے آپ نے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے حکمت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ حکمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں پر اس چیز کی وضاحت آ گئی ہے، تو یہ آیت بھی نوٹ کر لیں. جی نیکسٹ آیت. تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
अगर तुम جی اب یہ جو सतर्क آیت آئی ہے، آپ دیکھیں اس میں نظر کی بات آ رہی ہے نا، کہ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا اور نظر مانی. نظر ماننا کیا ہوتا ہے؟ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہم کسی مشکل میں ہیں یا شکر گزاری میں ہیں. دونوں صورتوں میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کام ہو جائے. جیسے چھوٹی سی چیز آپ کا دل کر رہا ہے، کوئی کار آ جائے، خواتین ہیں کچھ گولڈ کی چیز آ جائے، گھر ہے، بچوں کی پڑھائی ہے، XYZ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گی یہ کام ہو جائے، میں 10 رکعت شکرانے پڑھوں گی اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کر دے ہو جائے. تو کہا جاتا ہے کہ دیکھا جائے تو یہ آپ نے خود سے اللہ تعالیٰ سے مانی ہے، لیکن یہ آپ کے اوپر فرض مطلب واجب کے مقام ہے. آپ نے لازم اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور پھر آپ نے وہ چیز کرنی ہے انشاءاللہ. جی اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. جی اب دیکھیں یہاں پر وہی صدقات کی بات دوبارہ آئی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں. مقصد جو ہے وہ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، پیچھے اس سے منع کیا. مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دوسروں کو آپ موٹیویٹ کریں کہ دیکھیں یہ ایک سفید پوش انسان ہے. جس طرح ہم میں سے اکثر فرینڈس ایسے کرتی ہیں کہ میں ایک جانتی ہوں سفید پوش خاتون ہے یا فیملی ہے، ان کا گزر بسر ٹھیک نہیں ہوتا، اگر آپ ہیلپ کرنا چاہتی ہیں تو بتا دیں. تو ہم نے ان کو دے دیا. تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بس ریاکاری میں ہونا چاہیے. جی انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیری ذمہ داری نہیں، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے. تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے. تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا. صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے. نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں. آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے. وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ اس کو جاننے والا ہے. جی بس یہیں تک رکیں. اب آپ میں سے جو پڑھنا چاہتا ہے وہ تھمز اپ کر دے، اور میں اس کی وضاحت کر دیتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ بالخصوص ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہے. تو ایسے لوگوں کی اگر آپ مدد کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ آپ نے ان کی، جس طرح آپ چھوٹا سا لے لیں، 6 بہن بھائی ہیں، 10 بہن بھائی ہیں، جیسے میں نے کل بھی مثال دی تھی، یا خالہ ہوتی ہیں، پھپھو ہوتی ہیں، اور ارد گرد آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یار ان میں ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ مانگ بھی نہیں رہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو وطن دے سکتے ہیں، ایک انویلپ میں ڈال کے دے دیں انہیں، یا اچھا انداز اپنائیں جو ان کی عزت اور وقار بھی رہے اور وہ جو ہے ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. تو پہلے سدرا نے کیا، انشاءاللہ فرسٹ رب آپ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آمنہ پڑھیں گی. تو ہم اب اپنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے 274. جی سدرا آپ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ اپنے مال رات دن چھپ کر اور سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے، اور ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جو لوگ سود کھاتے ہیں اور اس شخص کی طرح ہی اٹھیں گے جس شیطان سے چمٹ کر اس کے ہوش و حواس اڑا دیے ہوں. یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ پہنچے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو شخص دوبارہ سود دین کرے تو یہی لوگ اہل جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. جی ربا جو ہے عربی کا ورڈ بھی ہے، اردو کا بھی ہے. ربا جو ہے انٹرسٹ کو کہتے ہیں، سود کو کہتے ہیں. اور سود ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جھگڑا، فساد، بگاڑ پیدا کرتا ہے. اور ہمارا قرآن اور اس دین اسلام ہمیں اس ہر چیز سے روکتا ہے جو سوسائٹی کے اندر فساد اور جھگڑا پیدا کرے یا اس کو بیلنس کو خراب کر دے. تو یہاں پر کیا ہے، دیکھیں تجارت جو ہوتی، جو تجارت ہے، اسکا پلیز آپ اپنا مائک بند کریں. تو جو اگر آپ تجارت کو دیکھیں تو تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ انویسٹ کرتے ہیں اپنی طاقت، قوت، صلاحیتیں، ساری چیزیں لگانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ 100% آپ کو اس سے پروفٹ ہی ہونا ہے.
کبھی اس میں نقصان بھی ہوتا ہے کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو ربا ہے اس میں کیا ہے کہ آپ ایک پرنسپل اماؤنٹ دے رہے ہیں اور آپ کو انٹرسٹ اس پہ صرف پروفٹ مل رہا ہے, وہ بیچارہ جو دے رہا ہوتا ہے وہ مشکل میں ہوتا ہے. تو اس چیز سے ہمیں روکا گیا, اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جس میں الگ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے کہ جو رشوت لیتا ہے اس پہ لعنت ہے, جو رشوت دیتا ہے اس پہ لعنت ہے, جو لکھتا ہے, جو معاملہ کرتا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ پورے سرکل کے اوپر کہا گیا جو رشوت سے ریلیٹڈ ہے کہ ان سب پر اللہ کی لعنت ہے. اور لعنت کا مطلب آپ ذرا سمجھ لیجئے, بار بار آئے گا اور میں اس کی وضاحت کروں گی. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا, کہ اب اس پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نعوذ باللہ نازل ہی نہیں ہوں گی. تو اس چیز سے روکا گیا ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, جو سود لینا دینا اور یہ معاملہ کرنا ایسا ہے نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا, آپ سوچیں. پھر قرآن کی اگلی آیتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ کہ سود کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو آپ سوچیں جس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے وہ کیا جیت سکتا ہے؟ کبھی نہیں جیت سکتا. تو سود سے رکنا ہے. اسی طرح ایک سچویشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی کہ اگر ایک شخص کچھ اپنا روب اور دبدبہ اصل و رسوخ رکھتا ہے, اس کی جو ہے بڑی بات ہے معاشرے کے اندر, تو کوئی ایک کمزور انسان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دیں, یا یہ میرے ڈاکیومنٹس ہیں ان کو سائن کرانا ہے, یا مجھے جاب چاہیے, اور وہ یہ کر دیتا ہے. تو اس کی صورت میں وہ شخص جو کمزور تھا وہ اس کو لا کے کوئی ہدیہ دیتا ہے, تو کہا گیا یہ تو سب سے بدترین سود ہے. تو اس سے بھی روکا گیا ہے. تو معاشرے کے اندر بیلنس رہے اور فساد پیدا نہ ہو, اس لیے سود سے روکا گیا ہے. آگے کی جو آیت آ رہی ہے 276, اس کو آپ نوٹ کیجئے گا, یہ بہترین آیت ہے. جی آگے پڑھیے. اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے, اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا. جی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم, کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو. صدقات کے بڑھانے کی مثال ابھی ہم نے پیچھے پڑھی کہ ایک کی مثال 700 کے برابر ہے. یہاں پہلی بات آ رہی ہے قرآن کی پہلی سورہ میں, واللہ لا یحب, اللہ محبت نہیں رکھتا کس سے؟ جو کفر کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے. تو ہم نے دونوں چیزوں سے بچنا ہے. کفر کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھو, ہم نہیں فرق کر رہے. جھوٹ نہ بولو سچ بولو, ہم نہیں فرق کر رہے. تو یہ تمام چیزیں کفر کے اندر آتی ہیں, تو ہم نے اس سے بچنا ہے. جی آگے کی آیت پھر بہت پیاری آ رہی ہے جس میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں. جی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی, ان کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے, اور ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سود کی باقی معاملات چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں تمہارا اصل مال ملے گا. جی نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے. جی یہاں دیکھیں جو آیت نمبر 277 آئی تھی, یہ کئی بار آ چکی ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب خود بھی پڑھنی ہے, دوسروں کو بھی حکم دینا ہے, خشوع اور خضوع سے پڑھنا ہے. زکوٰۃ ادا کرنا سال میں ایک دفعہ ہی ہے, اور ہمارے پاس اگر 1,00,000 درہم ہیں تو اس میں صرف 2,500 دینے ہیں, 2.5% ہے, پورے کے پورے اٹھا کے کسی کو نہیں دینے ہوتے. تو اس میں ہم نے لازم اپنے اوپر کرنا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس کے لیے اجر ہے. اور انسان کو خوف نہیں ہوگا کسی قسم کا, جو ہم خوف پیچھے پڑھ کر آئے تھے نا, مال کا, جان کا, دوسری چیزوں کا, وہ تنگی کا, کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. پھر یہ جو آیت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذاروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور اللہ سے ڈرنے کے بعد تم نے کیا کیا, جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو, اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہاری خلاف اعلان جنگ ہے. اب کیا ہے کہ ابھی ہم لین دین کر رہے تھے سود کا, دے بھی رہے تھے, لے بھی رہے تھے, لکھ بھی رہے تھے, ہم نے یہ آیت پڑھ لی.
یا کسی شخص نے ہم سے ذکر کر دیا کہ سود کا تو اتنا بڑا گناہ ہے، حدیث اور قرآن میں یہ چیز آ رہی ہے اور آپ نے وہاں چھوڑ دیا، تو یہ آپ کے لیے خیر ہے اللہ کے ڈر سے اگر آپ نے چھوڑ دیا۔ اور اگر نہ چھوڑا تو پھر اگلی والی آیت بھی نوٹ کر لیں، جس طرح آپ نے 278 کی تھی، 279 کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاحْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ پھر یاد رکھو کہ تمہارا حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ جنگ کیسی جنگ ہوتی ہے؟ پراپر جو ہم ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں، کس کے ساتھ ہے؟ اللہ و رسول، اس کے رسول کے ساتھ۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، جب جنگ ایسے اتنی پاورفل اس کے ساتھ ہوگی تو آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود کو چھوڑ دو، تو تمہارا اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ یہاں پر دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو سود کا معاملہ تھا، سود چھوڑ دو، لیکن پرنسپل اماؤنٹ تم لے لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو تمہاری اصل سرمایہ ہے وہ تم لے لو، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں ہر دوسرا شخص اس بات پر رو رہا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے لا تظلموا ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام دنگ رہ گئے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالم اور مظلوم میں ظالم کی تو مدد کر سکتے ہیں کہ اسے ظلم سے روک دیں، مظلوم کی کیسے کرے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بھی یہ چیز پیدا کریں کہ وہ ظلم کو روکے۔ ہم سم ٹائم کیا ہوتا ہے، لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اسے سہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو روکنا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ جی آگے چلیں۔ جی نیکسٹ آیت۔ سدرا آپ کا مائک میوٹ ہے۔ سوری۔ اور اگر وہ تندرست ہو تو کشادگی کی طرف کشادہ ہونے تک اسے مہلت دے دی جائے، اور تمہارا صدقہ کر دینا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ وقت کے لیے آپس میں ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو تمہارے درمیان انصاف کا خیال رکھتے ہوئے لکھنا چاہیے۔ لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، تو اسے چاہیے کہ لکھ دے اور لکھوائے وہ شخص جس پر حق بنتا ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے، اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق بنتا ہو بے وقوف یا کمزور ہو یا خود نہ لکھوا سکتا ہو، تو اس کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہی صحیح، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہ بنانا پسند کرو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ وقت تک کے لیے لکھنے میں کوتاہی نہ کیا کرو۔ تمہارا یہ طریقہ اللہ کے نزدیک زیادہ منبی بر انصاف ہے، اگر گواہی کو درست رکھنے والا ہے، اور اس بات کے قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ فوری تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو، تو تم پر اسے نہ لکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے اندر گناہ کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جی یہاں دیکھیں کافی لمبی آیت ہے، اگر آپ دیکھیں 282 جو آیت ہے، اس میں کیا ہے کہ آپ کو ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے لین دین کا۔ قرض وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا جانور کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جو اس زمانے میں ہوتا تھا، تو اس کے لیے بہترین طریقہ جو بتایا جا رہا ہے، ایون بہن بھائی ماں باپ کسی کے درمیان بھی ہو رہا ہو، تجارت میں ہو رہا ہو، تو اسے لکھ لیا جائے۔ یہ آج آپ اپنے اصولی پوائنٹ میں لکھ لیں کہ پیسے کی لین دین آپ نے لکھنی ہے۔ دوسرا، پیسے لیتے اور دیتے ایک چیز ضرور خیال رکھا کریں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے ایون ہسبینڈ ہی کچھ کہتے ہیں کہ یہ رکھ لیں، میں نا ہفتے بھر بعد لے لوں گا، اور پھر جب نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس میں 1000 کم تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کم ہو گئے۔
تو پھر وہ سوچنے کے بعد سوچتے 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 کہتے ہیں ارے دینے سے پہلے ہی میں نے نکال لیے تھے 1000 فلاں شخص کو دینے تھے. تو اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو، اس کا بہترین طریقہ ہے جب آپ دے رہے ہو کسی کو بھی یا لے رہے ہو تو گن کے دیں اور گن کے لیں، تاکہ کوئی اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. یہ تو ایک اس کے ساتھ ایک حصہ تھا جو ذکر کیا میں نے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی بھی لین دین کرنا ہے تو اسے لکھنا ضرور ہے. جی اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو گروہ رکھواؤ گروی رکھواؤ وہ جس پر قبضہ کر لیا جائے. پھر اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو امین بنائے تو جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے. اور گواہی کو مت چھپایا کرو، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. اگر تم وہ بات ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپا لو، اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا. پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور جی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اپنے اصول میں لکھ لیں جو آیت نمبر گزری ہے ابھی 283 اور 284 دونوں میں بتائی جا رہی ہے کہ گواہی کے لیے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو آپ نے صحیح سچی حق گواہی دینی ہے، اور اگر آپ چھپاتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. اب یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آ رہی ہیں، یہ آپ نے اسے ہائی لائٹ کر لیں، خود بھی یاد کرنی ہے اور بچوں کو اور اپنے لو ونس کو کہنا ہے ضرور یاد کریں. یہ وہ آیتیں ہیں جس کے بارے میں بے شمار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اہمیت بتائی ہے اس کی، کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایمان مفصل کی بات آئے گی، اور ایمان سے ریلیٹڈ اللہ کی حمد و ثنا اس کے اندر آئے گی. اس میں ایک دعا بھی آ رہی ہے جو ہم انشاءاللہ جب 2 آیات یاد کر لیں گے تو وہ بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر ایمان لے آئیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور مومنین بھی. اور ایک ایمان لے آیا اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر. اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کسی نفس کو اس کی اہمیت سے بڑھ کر مختلف نہیں بناتا. اسے وہی ملتا ہے جو وہ کمائے، اور اس پر وہی پڑتا ہے جو وہ کرے. پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ فرما. پروردگار ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. پروردگار ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہم سے درگزر فرما. ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما. تو ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین. جی صدق جیسے اللہ. آپ دیکھیں کہ اس میں آ رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. یہ ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے، پہلی جو اس کی آیت ہے 285 میں یہاں سے شروع ہوتی ہے سمعنا وأطعنا. یہ لازم جب آپ دعا یاد کر لیں گے تو دعا بھی یاد ہو جائے گی، اسے ہائی لائٹ کر لیں. اس کے بعد جو ایک آگے والی آیت میں آ رہی ہے وہ پیاری آیت جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. تو آپ یاد رکھیں آپ کے اوپر جو بھی ذمہ داری ہے وہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور پھر کہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرین. بہترین دعا ہے. آپ دیکھیں کیسے انسان جو ہے اپنے لیے مغفرت بھی مانگ رہا ہے، اپنے لیے رحمت بھی مانگ رہا ہے، اپنے رب سے مدد بھی مانگ رہا ہے، کس پر؟ کافر قوم پر. تو انشاءاللہ آپ اپنے اصولی پوائنٹس پہ لکھیں کہ آپ نے یہ دعا آیتیں یاد کرنی ہے، خود بھی بچوں کو بھی کرانی ہے. ان میں 2
بہت پیاری دعائیں بھی ہیں اور ایک ہمارے لیے پیغام بھی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یہ دوبارہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ باذن اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی مدد اور تائید کے ساتھ ہماری آج سورہ بقرہ جو کہ 2.5 سپارے پر مشتمل ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور آج ہم قرآن کی دوسری سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ اس کی آیتیں جو ہیں 200 ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی تقریباً 20 رکوعات ہیں۔ تو اب آمنہ پڑھنا چاہ رہی تھی، جی آمنہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ نہیں کوئی برحق مگر وہی زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے نازل کی آپ پر کتاب ساتھ حق کے، تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے تھیں، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے، اور اس نے نازل کیا فرقان۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا 7 آیات کے اللہ کی، ان کے لیے عذاب ہے سخت، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ نہیں چھپتی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے، نہیں ہے کوئی برحق مگر وہی، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب، اس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہ اصل ہیں کتاب کی، اور دوسری باہم ملتی جلتی ہیں۔ طور ہے وہ لوگ دلوں میں جن کے ٹیڑھ ہے، بس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے، اس میں سے چاہنے کو فتنہ اور چاہنے کو مطلب اس کا، اور نہیں جانتا مطلب اس کا مگر اللہ، اور جو پختہ کار ہے علم میں، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر، سب کچھ پاس سے ہمارے رب کے، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ اے ہمارے رب، نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بات اس کے جب ہدایت دی تو نے ہمیں، اور عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو وہی ہے بہت عطا کرنے والا۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن کے لیے، نہیں کوئی شک جس میں، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کے۔ بے شک وہ یہ جنہوں نے ایک کفر رکوع پورا کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ اس میں دیکھیں، پہلے اس میں پہلی جو آیت ہے وہ حروف مقطعات تھی، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی پھر حمد و ثنا بیان ہوئی، اور پھر بتایا گیا کہ یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ حق بھی ہے، تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو توریت اور جو انجیل نازل ہوئی اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس سے پہلے جو ہے ہدایت تھی لوگوں کے لیے، نازل کی گئی فرقان۔ فرقان کا مطلب میں نے آپ کو بتایا حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، اور بے شک کافروں کے لیے نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کے لیے اگر وہ ایمان نہیں لاتے، انکار کرنے والے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ان کے لیے پھر کیا ہے، شدید عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز اور ذو انتقام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا بے شک اللہ نہیں چھپاتا کوئی بھی چیز جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ یہاں تک جانتا ہے کہ تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر جو تمہاری صورتیں ہیں وہ کیسی بنانی ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا جس کے ساتھ وہ بچہ جڑا ہوتا ہے کہ اس کے فیچرز کیا ہوں گے، وہ کیسا دکھتا ہوگا۔ ایون ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے ارلی پریگنسی میں کہ وہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، وہ بھی سائنس ٹیکنالوجی جو بتاتی ہے تب تک وہ اس کے ایک وضع حمل نہ ہو جائے آپ نہیں اس کو 100% شیور سمجھ سکتے۔ اور کہا گیا کہ یہ زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز اور حکیم بھی ہے۔ پھر اس کی کتاب کی حکمت بتائی گئی اور متشابہات کی بات بتائی گئی۔ کچھ چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر وہ خیر نہیں ہوتی، اس سب کی بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں یہاں پر جو ایک دعا آئی ہے، یہ دعا آپ ہائی لائٹ کر لیں، آیت نمبر ہے سورہ آل عمران کی 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا آپ نے بچوں کو بھی یاد کرانی ہے، خود بھی یاد کرنی ہے۔ اور پھر نیکسٹ دعا ایک اور آ رہی ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو یہ دونوں دعائیں آپ نے یاد کرنی ہے، جس طرح لاسٹ ہم نے دو آیتوں کا بتایا تھا۔ لیکن یہاں دیکھیں ایک پیغام ہے، اگر آپ دیکھیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم اگر گڈ ڈیڈس کرو گے، نیکیاں کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اس کا مطلب تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم غلط کام کر رہے ہو تم نے دوزخ میں جانا ہے تو تم نے دوزخ میں جانا ہے۔ اور وہ جو بھی تمہیں خوشخبریاں قرآن میں دے رہا ہے اور جو وعید دے رہا ہے، جس سے ڈرا رہا ہے، وہ سب ہونے والا ہے۔ جی آگے پڑھیے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ کام آئیں گے انہیں مال ان کے اور نہ اولاد ان کی اللہ سے کچھ بھی، اور یہی لوگ وہ ایندھن ہے آگ کا۔ ہے نا، صحیح ہو گیا نا؟ نہیں جی آیت نمبر 10 ہے۔ کیا مانند حالت آل فرعون کی، اور وہ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے باوجہ ان کے گناہوں کے، اور اللہ سخت سزا والا ہے۔ کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھا کیے جاؤ گے طرف جہنم کے، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نشانی دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے، ایک گروہ وہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں اور دوسرا کافر تھا، وہ دیکھ رہے تھے انہیں دو گنا اپنے سے دیکھنا آنکھ کا، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی وہ چاہتا ہے، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی، عورتوں سے اور بیٹوں سے اور خزانوں سے جو اکٹھے کیے گئے، سونے سے اور چاندی سے اور گھوڑے نشان لگے ہوئے اور مویشی جانور، اور یہی اور کھیتی سے، یہ سامان ہے زندگی کا دنیا کی، اور اللہ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ جی آیت نمبر کہہ 14 دیجئے آپ نوٹ کر لیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ مُقَنطَرَاتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ کیا ہے، وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے بتائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کے لیے مرغوب نفس کیا ہیں؟ عورتیں۔ اولاد اگر آپ دیکھیں اس میں زیادہ لوگوں کو جو مرغوب کرتی ہے وہ بیٹے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ عورتوں کو ایک اور چیز مرغوب کرتی ہے، وہ ہے سونا چاندی۔ لیکن اگر کبھی آپ نے سونا چاندی کے بارے میں سوچا، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے جنریشن ٹو جنریشن اور فرینڈ سرکل اور سوسائٹی کے اندر کہ ڈائمنڈ، گولڈ اور جو سلور ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، ایک دن ایسی میں بیٹھی سوچ رہی تھی، یہ بالکل ایسے ہی تو ہے جیسے کہ اسٹیل، کاپر، پلاسٹک یا دوسری اور چیزیں، دھات ایک دھات ہی تو ہے۔ لیکن کیا ہے باقی، اگر آپ دیکھیں پلاسٹک سے مہنگا، اگر آپ دیکھیں ایلومینیم یا اسٹیل مہنگا ہوتا ہے اور اس سے مہنگی وہ چیز ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ اپنے ساتھ تو کسی بھی چیز کو نہیں لے کے جا سکتے نا قبر میں، تو ہم کیوں اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ پھر بتایا گیا چیدہ گھوڑے مویشی، یعنی چیدہ گھوڑے وہ جو نشان زدہ ہوں کہ بھئی یہ اس فلاں شخص کے ہیں، اس پہ نشان لگا دیا جاتا ہے اس زمانے میں، جیسے ہم گاڑیوں کے معاملے میں، اپنی سواریوں کے معاملے میں اس طرح سوچتے ہیں۔ مویشی اور زراعت، زرعی زمینیں آپ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے جانور اور زرعی زمین کی بات ہو رہی ہے، جیسے پیچھے گھوڑوں کی ہوئی تھی۔ آج سے ریلیٹ کریں تو ہمارے وہ گھر، ہماری وہ تمام اسباب جو کہ ہم ذریعہ معاش کمانے کے بعد بناتے ہیں، وہ تمام اس میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑی خوش آئین بنا دی گئی ہیں کہ لوگوں کو واقعی فیسینیٹ کرتی ہیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے، ہمارا رب ہمیں بتا رہے یہ تو کریں گی، مگر یہ یاد رکھو یہ سب زندگی دنیا کا سامان ہے۔ متاع، یہاں پر جو عربی کا لفظ ہے وہ دیکھیں، متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا۔ پھر بتایا جا رہا ہے تمہارے لیے بہتر کیا، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے دنیا میں تمہیں ساری چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں اور تم اختیار رکھتے ہو تو یہ سب چیزیں رکھو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو بہترین جگہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اوکے، پڑھوں آگے؟ پڑھیے۔ آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بہتر ہو ان چیزوں سے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے پائے میں نہریں جا رہی ہیں، ان میں ہمیشہ کو رہیں گے،
اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے بھالتے ہیں بندوں کو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں، اور اللہ کے سامنے فروتنی کرنے والے ہیں اور مال خرچ کرنے والے ہیں، اور آخری شب میں اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ ان کے سو کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا کہ اسلام کو باطل کہا، تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پہنچ چکی تھی محض ایک دوسرے سے بھڑنے کے سبب سے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا ہوں، اور جو میرے پیروی تھے وہ بھی، اور کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ روگردانی رکھیں تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے بندوں کو۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ، اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک سزائے دردناک کی۔ اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سبب اعمال صالح غارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور سزا کے وقت ان کو کوئی حامی مددگار نہیں ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب تورات کا ایک کافی حصہ دیا گیا، اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے، اور یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، پھر مغفرت ہو جائے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے۔ سو ان کا کیا برا حال ہوگا جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا پورا بدلہ مل جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا، اور ان شخصوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد، آپ اللہ سے یوں کہیے کہ اے اللہ، مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس کا چاہیں دیتے ہیں، اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ رات کے اضاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، اور بعض فصلوں میں دن کے اضاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں جیسے بیضہ سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں جیسے پرندے سے بیضہ، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق ادا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بنائے، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا معافی زمین، یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں، اور وہ تو سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے کئی ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا، اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب
ہوتا کہ اس شخص کے اور اس روز کے درمیان میں دور دراز کے مسافت حائل ہوتی، اور خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے بندوں پر۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا تابع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے عنایت فرمانے والے ہیں۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اعراض کریں سو سن رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے، جی بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے یہاں پر دیکھیں تسلسل سے جو ڈسکشن آ رہی تھی وہ کئی بار ہم کر چکے تھے، ہم اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے کچھ اسی طرح ریٹنگ کریں گے، لیکن ان میں یہ جو آیتیں ہیں آیت نمبر 31 اسے نوٹ کر لیں، اور 32 میں جو ارشاد ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ یہاں میں یہ آیت اب آئی ہے جب سے ہم نے شروع کرا ہے قرآن، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تشرکوا باللہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن جب اطاعت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے میری بھی اطاعت کرنی ہے اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اس کی وضاحت یہاں پر آ رہی ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ محبت کرتا کافروں سے، جو انکار کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب تسلسل سے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ تھوڑی وضاحت والی ہیں، تو انشاءاللہ جیسے جیسے آئیں گی پھر وضاحت کریں گے۔ جی آگے پڑھیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بعضوں کو اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو تمام جہان پر، بعضے ان میں بعضوں کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ جبکہ عمران کی بیوی نے حالت حمل میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جائے گا، سو آپ مجھ سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ پھر جب لڑکی جنی کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی، حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کو جو انہوں نے جنی، اور وہ لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ پس ان کو ان کے رب نے باوجہ احسن قبول فرمایا اور عمدہ طور پر ان کو نشو نما دیا، اور حضرت زکریہ کو ان کا سرپرست بنا دیا۔ سو جب کبھی زکریہ علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانہ میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے رب، عنایت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ جی یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بات آئی تھی حضرت مریم کی، آپ دیکھیں ان کے والد حضرت عمران تھے، اور یہاں پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو قیمتی قرار دیتے ہوئے اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا، تو پورے قرآن کے اندر آپ کو ایک ہی نام ملے گا، وہ ہے مریم، عورت کا اور کوئی نام نہیں ملے گا۔ اور ریزن کیا ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے حضرت عیسیٰ، ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ لوگ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ میرا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ ابن مریم، یہ ریزن ہے۔ ورنہ جب بات آئی حضرت موسیٰ کی تو کہا موسیٰ کی ماں، جب بات آئی حضرت آسیہ کی تو کہا فرعون کی بیوی، جب بات آئی حضرت نوح کی بیوی کی تو نوح کی بیوی، جب بات آئی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی تو کہا لوط کی بیوی۔ یہاں بات آ رہی ہے حضرت عمران جو ہیں جو حضرت مریم کے والد تھے، تو ان کی بیوی مطلب ان کی وائف کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نظر مانی تھی، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ بیٹی جو بھی میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا وہ میں آپ کے لیے مخصوص کر دوں گی اسے۔ تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا کہ بیٹی، ابھی ہم پیچھے آئے تو میں پڑھ کر آ رہے ہیں کہ بطن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے وہ اس کے لیے مخصوص کر دیا۔ اب ان کا کہا جاتا ہے یہ خالو تھے حضرت زکریا، اور یہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی وائف بھی بوڑھی ہو چکی تھی، تو
وہ ان کو چاہت تھی اولاد کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ آپ دیکھیں گے ابھی بتایا کہ کتنے دن تک محرام میں آپ نے بات نہیں کرنی. اس وقت کیا ہوتا تھا، ہمارا روزہ تو کھانے پینے سے جو ہے روکا جاتا تھا، ہمیں روکا جاتا ہے کہ ہم نے حلال چیزوں کو نہیں کھانا، ان کو بات سے روکا جاتا تھا اس زمانے میں روزہ رکھنے کا جو طریقہ تھا. تو تم ایسا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے گا، اور انہیں جو اولاد عطا کی تھی وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. جی. پس پکار کے کہا ان سے فرشتوں نے، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی، جن کی احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمات اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور مقتدا ہوں گے، اور اپنی نفس کو بہت روکنے والے ہوں گے، اور نبی بھی ہوں گے، اور اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے. جی. یہاں ذکریا نے پر یہ دعا ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ دعا ہمیں اپنے بچوں کے لیے بھی پڑھنی چاہیے، اور خاص کر بہت سارے لوگ علماء کرام ریکمینڈ کرتے ہیں جو پریگننٹ لیڈیز ہیں وہ پڑھیں کہ بچے اللہ تعالیٰ ان کے نیک اور صالح ہوں. تو یہ دعا ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اسے ہائی لائٹ کر لیجیے. جی. اور اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے. ذکریا نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا، اور میری بیوی بھی بچہ جننے کی قابل نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حالت میں لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کر دیتے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہیں کر سکو گے بجز اشارہ کے، اور اپنے رب کو دل سے بکثرت یاد کرو، اور زبان سے بھی تسبیح و تقدیس کیجیے، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی، کہ اس کی قدرت رہے گی. اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب یعنی مقبول فرمایا ہے، اور پاک بنایا ہے، اور تمام جہان بھر کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے. اے مریم، اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی، اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رجوع کرنے والے ہیں، اور قصہ منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں. ہم ان کی وحی بھیجتے ہیں آپ کے پاس، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ اپنے کلموں کو پانی ڈالتے تھے کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جبکہ باہم اختلاف کے رہے تھے. اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا، اور اس کا نام. اس میں کیا ہے، جو پہلی والی آیت ہے نا، یہ آپ دیکھیں کہ وہ جب آپس میں اختلاف کر رہے تھے، یہ کیا تھا کہ جب حضرت مریم ہیکل میں سلیمانی میں آئی ہیں تو یہ کہا گیا کہ بھئی یہ کس کی کفالت میں ہوں گی. تو ذکریہ جو تھے وہ ان کے خالو تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی کفالت میں رہیں. اس وقت یہودی موجود تھے اور بڑے عالم تھے، تو وہ کہتے تھے ان کی کفالت میں رہیں. تو ایک باقاعدہ قرآن اندازی ٹائپ کی ہوئی تھی جس میں لوگ الگ الگ رائے دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ شاید کچھ پانی کی طرح کوئی جگہ تھی، قلم بنا کے اس میں ڈالے گئے تھے کہ جو بہہ گئے وہ ان کے پاس نہیں رہیں گی، جو رہ جائے گا اس میں رہیں گی. تو حضرت ذکریہ کا رہ گیا تھا اور حضرت ذکریہ کی کفالت میں رہیں گی. اب انہیں خوشخبری حضرت عیسیٰ کی دی جا رہی ہے آنے والی آیتوں میں. جی، اس کا ذکر ہے. اللہ ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. با آبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور منجملہ مقربین کے ہوں گے، اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوارہ میں یعنی بالکل بچپن میں بھی، اور بڑی عمر میں بھی، اور شائستہ لوگوں میں سے بھی ہوں گے. حضرت مریم علیہ السلام بولی، اے میرے پروردگار، کس طرح ہوگا میرا بچہ، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر دیتے ہیں. جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرما دیں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں، اور بالخصوص توریت اور انجیل، اور ان جی، کو یہ تمام آیت بنی نوٹ اسرائیل. کریں آپ. 47 آیت جو ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
امرن فإنما یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ کسی چیز کا کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کہ اس چیز کو ہو جا، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. جی اور ان کو تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے پیغمبر بنا کر کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے. اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو رکھ آتے ہو، بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو. اور جی میں اس طور پر آیا. جی اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو پورا واقعہ ہم پہلے ذکر کر چکے تھے، اس لیے پہلے آیت کمپلیٹ ہو گئی، پھر میں نے سوچا اب میں اس کا ذکر کروں کہ دیکھیں اب کیا ہوا. حضرت مریم ہیکل سلیمانی میں حضرت زکریا کے اندر تھیں اور ان کی کفالت میں تھیں. حضرت زکریا یہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ مقرب ہیں، وہیں پر انہوں نے دعا کی اور حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عطا کیے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت زکریا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو کن فیکون ہے. اب یہاں کیا ہوا، نیکسٹ بات، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسے میاں بیوی کی مثال دی جو ایک بوڑھے تھے اور بیوی بانجھ تھی، جن کے اولاد ہونے کی امید نہیں تھی، کہ ان کو اللہ نے اولاد دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب آگے مثال دے رہے ہیں حضرت مریم کی، جو بغیر شوہر یا بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، جیسے کہ میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ اس وقت یہودی منتظر تھے کہ حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں، کیونکہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ نبی آنے والے ہیں. تو ان کو لگتا تھا کہ شاید حضرت مریم جو ہیں وہ انہی کے بارے میں سوچتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ہی آ رہے ہیں. لیکن جب لڑکی ہوئی تو یہودی خوش ہو گئے، چلو اب یہ ہماری ہی حکومت ہے. اب جب حضرت عیسیٰ آئے تو اب ان کو اختلاف کرنا تھا، تو جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ کو لے کر، کیونکہ وہ دور کی آبادی میں موجود تھیں، اور جب انہوں نے گود میں انہیں اٹھایا ہے اور وہ بستی میں لے کر آئی ہیں، تو سارے لوگوں نے ان پہ عجیب طریقے کے بہتان لگانا اور غلط باتیں کرنا شروع کر دی. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم تو روزہ رکھو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس زمانے میں خاموشی کا روزہ رکھتے تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، اور اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ کی طرف جو نیو بورن بیبی تھے کہ ان سے پوچھو. تو کہا جاتا ہے، قرآن آگے بھی اس کی وضاحت اپنے الفاظوں میں کرے گا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شروع کیا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی انہوں نے گواہی دی، کبریائی بیان کی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز ایک نیو بورن بیبی، آپ سوچیں جو بیچارہ اس لائق ہوتا ہے کہ نہ وہ دیکھیں بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو بیک بون ہے وہ اتنی اس میں جان نہیں ہوتی، ایون وہ تو گردن بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلا سکتا، وہ تو کرال اور واک بھی نہیں کر سکتا. آپ سوچیں اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان میں اتنی جان دی، کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب کن فیکون کی قوت رکھتا ہے. تو جب انہوں نے بات کہی تو کہا جاتا ہے ان کی آواز ایسے گونج رہی تھی کہ پوری بستی والے اسے سن لیں. تو انہوں نے جب یہ تمام چیزیں دی، اب ان کے معجزے بتائے گئے ہیں. اس میں وہ کیا کیا کرتے تھے، پرندوں کی صورت کا ایک مجسمہ بنا کر اس کو پھونک مارتے تھے تو جان پیدا ہو جاتی تھی. وہ جو مادر ذات، مطلب بائی برڈ جن لوگوں کو اندھے یا کوڑی کا مرض ہوتا تھا اس کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. لیکن ایک آیت ہے بڑی پیاری، اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 49 میں ہی ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے حضرت عیسیٰ کے موضوع میں، وہ ہے بِإِذْنِ اللَّهِ. جب ہم تالوت اور باقی ان کا پڑھ رہے تھے، ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے آئے تھے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بیویوں کے درمیان جو ہے جادو سیکھتے تھے ہاروت اور ماروت سے، اور بیویوں کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے بیوی اور شوہر کے درمیان. تو اس میں بھی ایک چیز آئی تھی کہ وہ جو بھی چیز ہوتی تھی باذن اللہ ہوتی تھی. یہاں پر بھی وہ مردہ کو زندہ کر رہے ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. خود انسان کے اندر، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ
رسول ہو یا کوئی عام شخص ہو، کسی کے اندر بھی کوئی ایسی قوت نہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ کر سکتا ہو. تو وہ اتنے بڑے مقرب نبی ہیں، ہمارے لیے باعث رحمت اور ہمارے لیے باعث تعظیم ہے. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کرتے تو تھے یہ سب لیکن اللہ کے اذن سے. اور کھانے کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی کہ کیا کھا کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کیونکہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. جی آگے پڑھیے. اور اس میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی توریت کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں اور تمہارے رب کے پاس سے. تم لوگ اللہ تعالیٰ سے آمنا آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے آئی تھنک بائی مسٹیکلی. آمنا آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک میوٹ ہے. اچھا ایک چیز ہے، میں بھی ان کو کوئی کال نہ آ گئی ہو، ان کا رک اگلے والے رکو میں کمپلیٹ ہو رہا تھا تو ایک رک رہتا ہے. آپ میں سے کون پڑھنا چاہ رہا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ آج عائشہ کی کلاس تھی، وہ نہیں جوائن کر رہی. افروز نے انمیوٹ کیا ہے. جی افروز جی آپ پڑھیے. اوکے. جہاں سے انہوں نے اسٹاپ کیا میں وہیں سے اسٹارٹ کر دوں جی گی انشاءاللہ. بالکل بالکل. اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھی راہ ہے. بس جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابعدار ہیں. اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. اور کافروں نے مکر کر لیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور جی اللہ سب خفیہ تدبیروں کرنے والوں سے بہتر ہے. جی یہ جو 52 آیت ہے اس کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے کہا اللہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو اس پہ چلنے والے تھے، وہ سارے یہودی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا مددگار کون ہے؟ تو ان میں حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں. تو اگر آپ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ صحابی کہلائے ہیں. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں وہ کیا کہلائے ہیں؟ وہ حواری کہلائے ہیں. تو حواریوں کی ایک ہمیں پتہ چل گیا کہ کون ہے. پھر یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. تو یہ ایک بہت پیاری یہ بھی دعا ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کر لیں عربی میں بھی اور اردو میں بھی. کیا کہا انہوں نے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں، اور جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا، رسول کی پیروی کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. پھر آگے آیت جو ہے نا اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، ہمارے اصولی پوائنٹ کے لیے بہت اچھی ہے. 54 آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک مکر جو نا آپس میں انسان کسی دوسرے انسان کے نہیں کرتا ہے، کافر مسلمان کے نہیں کرتا ہے. بہت ساری چیزیں بڑے پیمانے میں جنگوں میں بھی دیکھ لیں، چھوٹے پیمانے میں گھریلو زندگیوں میں بھی دیکھ لیں، لیکن اس چیز پر آپ کا بلیو ہونا چاہیے واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ایک انسانوں کی تدبیر ہوتی ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اور جو بہترین تدبیر ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. جی آگے بڑھیے. جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کو لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا. پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ
ان کے ثواب پورے پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیاتیں ہیں، حکمت والی نصیحت ہے۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جاؤ، بس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلائیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب بنا لے۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے نازل ہونے کے ان کے بعد نازل کی گئی؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ اہل کتاب، تم باوجود گواہ ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کو کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق اور باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ، اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے کسی اور کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی ایسا اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے دے، اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ جی، اس میں آیت نمبر 71 ضرور نوٹ کر لیں، یا اہل الکتاب، کہ جو ہے تم حق کو جو ہے چھپاتے اور باطل کو مطلب خلط ملط جو کر رہے ہیں وہ اس میں، تو اس سے روکا گیا ہے انہیں۔ یہ آیت آپ نوٹ کر لیجئے کہ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو، کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اہل جی، یہ کتاب میں آیت کوئی بھی آپ نوٹ کر لیں، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ جی، اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر بھی امانت رکھو تو وہ مانگنے پر تمہارے حوالے کر دے، اور کوئی ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں ادا نہ کرے، الا یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کر لے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں،
इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ना तो इनसे बातचीत करेगा, ना इनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा, ना उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जी 76 आयत नोट कर लें, बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। अब ये याद रखें, अभी अल्लाह ताला इतनी देर से बता रहे थे कि वो पसंद नहीं करता, किसको पसंद नहीं करता, जो कुफार है, जो गुनहगार है, उन सबको। अब यहाँ बता रहे हैं अल्लाह ताला मोहब्बत करता है किन से, जो मुत्तकी हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह का डर और खौफ है, जो कोई काम करते हैं तो ऐसे डर जाते हैं। जैसे हज़रत उमर की मिसाल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये अनाउंसमेंट करा दे, ये मुनादी करा दे कि एक शख्स जन्नत में जाएगा, तो मैं इतना पुरुमीद हूँ, मैं समझूंगा वो मैं हूँ। और अल्लाह ताला ये अनाउंसमेंट करा दे कि एक शख्स सिर्फ जहन्नुम में जाएगा, तो मेरे अंदर इतना डर और खौफ है, मैं समझूंगा वो भी मैं हूँ। तो उम्मीद और खौफ के साथ अल्लाह से मांगे। जी यकीनन उनमें ऐसा ग्रोह भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी जबान मरोड़ता है ताकि तुम इसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं है। और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह की तरफ से, हालांकि दरअसल वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वो तो दानस्ता अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह किताब और हिकमत और नबूवत दे, ये लायक नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ, तुम्हारे किताब सिखाने के बावजूद और तुम्हारी किताब पढ़ने के बावजूद। और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों के को रब बना लेने का हुक्म करे। क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा? जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज का सच बताए, तो तुम्हारे लिए इन पर ईमान लाना और इनकी मदद करना जरूरी है। फरमाया कि तुम इसके इकरारी हो और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो। सब ने कहा कि हमें इकरार है। फरमाया तो अब गवाह हो, और मैं खुद भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। बस उसके बाद भी जो पलट जाए वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं। क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा और दीन की तलाश में है? हालांकि तमाम आसमानों और सब जमीन वाले अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं, खुशी से हो या नाखुशी से, सब इसी की तरफ लौटाए जाएंगे। आप कह दीजिए कि हम अल्लाह पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है, और जो कुछ इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनके औलाद पर उतारा गया है, और जो कुछ मूसा, ईसा और दूसरे अंबिया अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं, इन सब पर ईमान लाएं। हम उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते, और हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। जो शख्स इस्लाम के सिवाय और दीन तलाश करे, इसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा, और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। अल्लाह उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की हक़ानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी काफिर हो जाएं। अल्लाह ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास्त पर नहीं लाता। इनकी तो यही सजा है कि इन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो, जिसमें से वो हमेशा पड़े रहेंगे। ना तो उनसे अजाब हल्का किया जाएगा, ना उन्हें मोहलत दी जाएगी, मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। जी आयत नंबर 89 नोट कर लें कि देखें, इतने गुनाह कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह को भाई दुला शरीक नहीं मान रहे, नाउजुबिल्लाह। तो पहले तो कहा गया उन पे लानत है, किसकी? अब सिर्फ अल्लाह ताला की नहीं, कहा गया फरिश्तों की भी है और तमाम लोगों की है। वन्नासु अजमईन का लफ्ज इस्तेमाल किया, और फिर बताया गया उनका कोई भी जो है कमी नहीं की जाएगी, हल्का नहीं किया जाएगा अजाब उन पे से। और वो किस चीज के मुंतजर है? लेकिन यहाँ देखें, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान है, वो बख्शने वाला है, वो गफूरुर रहीम है, तो आगे की आयत में आ रहा है इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादी ज़ालिका व अस्लहू फ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, के इल्ला इल्ला करके उस जुमले को कंप्लीट किया जा रहा है जो पीछे सजाएं बताई गई थी, जो लानत की थी, जो अजाब की थी, और जिसके बारे में कहा जा रहा था हल्का नहीं होगा, कि जो लोग तौबा कर लेंगे इसके बाद और अपनी इस्लाह कर लें। देखें तौबा क्या होती है? हम ये कहते हैं अल्लाह ताला बस ये गलती होगी, अब जो है ना हमें माफ कर दो। तौबा वो होती है जो उस
گناہ کا اعادہ نہ کیا جائے پھر آپ اپنی اصلاح کر لیں، جو غلطی ہو گئی جس کی توبہ کر لی اسے دوبارہ نہ کریں. پھر کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم. جی آگے پڑھیے. بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر وہ کفر میں بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی. یہی گمراہ لوگ ہیں. یہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے وہ فدیے میں ہی تو زمین بھر سونا دے فدیے میں ہی تو بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں. اللہم اجرنی من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے اور ہر گناہ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. آج کیونکہ ہمارے پہلے جو 2 رب تھا، مطلب رب اور نفس تک کافی وضاحت تھی، اس لیے ہم نے بات والے سلس اور اینڈ تک جو ہے تھوڑا سا کم ان ٹاپک پہ نہیں زیادہ بولے جو بار بار ریپیٹ ہوں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کی مدد اور تائید کے ساتھ الحمدللہ آج ہمارا 3rd پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کل ہم نے 4th پارہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے ہم جو یاد کرنے والی حدیث ہے اس پر بات کرتے ہیں، پھر باقی چیزوں پہ کریں گے. تو آج کی جو حدیث آپ نے یاد کرنی ہے اور اپنے بچوں کو یاد کرانی ہے وہ کیا ہے؟ سیام جنہ، مطلب جو روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا جب جنگ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس تلوار کے ساتھ ایک شیلڈ ہوتی ہے جس سے آپ خود کو بچا رہے ہوتے ہیں. تو جہنم کی آگ سے جو بچانے والی چیز ہے وہ روزہ ہے. آگے رمضان آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کر لے. آمین. تو یہ آپ نے آج 3rd ہماری حدیث ہے جو آپ سب نے یاد کرنی ہے اور بچوں کو بھی یاد کرانی ہے. اس کے علاوہ آج ہم پھر سے بات کریں گے. جو پوائنٹس آپ نے نوٹ کیے ہیں جو بتانا چاہتا ہے وہ ضرور بتائے. اور کچھ لوگ تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا تو آج ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ صبح میں ہم نے بات کی تھی کہ جو آج جیسے فار ایگزامپل ہم پڑھ رہے ہیں تو پورے دن میں ہم نے کس تک وہ بات پہنچائی. تو ماشاءاللہ شیئر کیے تھے اپنے اپنے پوائنٹ ربینہ نے، افروز نے، سدرا نے اور شاکرہ نے، اور بہت اچھے ہمیں آئیڈیاز ملے ان سے تاکہ ہم آگے خواتین جو ہیں دوسری وہ بھی شیئر کریں. تو میں یہ ہے کہ آپ سب میں سے پہلے میں دعا پڑھ لیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ اسٹاپ کریں، پھر ہم ڈسکشن باقی کی کرتے ہیں. اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہل وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین.